اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے مسلمانوں پر توحید کے بعد، رسالت کے بعد جو چیز فرض کی ہے وہ ہے نماز کا پڑھنا، نماز کا قائم کرنا، نماز کا ادا کرنا۔ اگر کوئی شخص مسلمان ہوتے ہوئے نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دے تو بہت سے علماء اور فقہا کے نزدیک، محدثین کے نزدیک یہ کفر ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک کفر تو نہیں ہے لیکن گناہ کبیرہ ضرور ہے۔ لہٰذا نماز اسلام کا ستون ہے، اسلام کا رکن ہے۔ قرآن میں اللہ نے جگہ جگہ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، یعنی نماز قائم کرنے کا حکم بار بار ہے۔ جو نماز قائم نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، ان کے لیے کیا وعید ہے یہ ملاحظہ فرمائیے کہ صحیحین یعنی بخاری اور مسلم اور صحیح کتابیں جو ہیں ان میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، یعنی نماز کا چھٹ جانا گھر والوں کے چھٹ جانے سے اور مال کے چھٹ جانے سے بھی زیادہ برا ہے۔ ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قصدن نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جائے گا۔ کیا آپ پسند کریں گے کہ آپ کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جائے؟ کوئی پسند نہیں کرتا۔ امام احمد ام ایمن رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قصدن جان بوجھ کر نماز ترک نہ کرو، کہ جو قصدن نماز ترک کر دیتا ہے اللہ عز و جل و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری اس ذمہ ہے، یعنی اللہ پر اور رسول اللہ پر اب اس کا کوئی ذمہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس پر رحم نہیں فرمائے گا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ امام شیخین نے عثمان بن ابی عاص رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، یعنی جس دین میں اللہ کی عبادت نہ ہو اس دین میں کوئی خیر نہیں، کوئی عافیت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے نماز میں وہ خصوصیت رکھی ہیں کہ جو نماز پابندی سے پڑھتے ہیں قلبی سکون ملتا ہے، اللہ تو راضی ہوتا ہے، یہ دنیا بھی کامیاب ہوتی ہے، چہرے پہ نور ظاہر ہوتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے نماز کو قائم کریں، نماز پڑھیں۔ آج وعدہ کر لیں کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے اور کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ بہقی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، اور نماز دین کا ستون ہے، یعنی جس نے نماز کو ترک کر دیا اس کا کوئی دین نہیں رہا۔ اور نماز دین کا ستون ہے، جیسے گھر کی چھت کو ٹھہرانے کے لیے دیواریں ضروری ہیں، اسی طرح دین اسلام کے لیے نماز اور دیگر بنیادیں ضروری ہیں۔ جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کا ایک ستون گرا دیا۔ بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے جس کے لیے نماز نہ ہو۔ یعنی کہ ہم بہت بڑے دعوے دار بنتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں جی، ہم مسلمان ہیں جی، ہمارا نام محمد ہے، ہمارا نام احمد ہے، ہمارا نام علی ہے، اور نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو دین میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اسی طرح امام احمد و دارمی و بہقی و شعب الایمان میں راوی ہیں
کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پر محافظت یا مداومت کی یعنی پابندی سے نماز ادا کی، قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور اور برہان و نجات ہوگی، یعنی دلیل ہوگی، نور ہوگا اور نجات ہوگی۔ اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان ہے، نہ نجات ہے۔ نہ تو اس کے لیے نماز نور ہوگی، نہ اس کے لیے نماز دلیل ہوگی، اور نہ نماز اس کے لیے نجات ہوگی۔ اور قیامت کے دن قارون اور فرعون اور حامان و ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ یہ شیطان ہے، فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، حامان فرعون کا وزیر، ابی بن خلف رسول اللہ کا دشمن، ان کے ساتھ اس شخص کا انجام ہوگا جو نماز نہیں پڑھتے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں تاکہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیں۔ احادیث نبوی تو بہت ساری ہیں، چونکہ ویڈیو چھوٹی ہی بناتا ہوں تاکہ سب لوگ آسانی سے دیکھ سکیں۔ کرنے والے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ڈرنے کے والے کے لیے اتنی ہی حدیثیں کافی ہیں۔ یاد رکھیے کہ نماز قرآن شریف میں جگہ جگہ اس کا ذکر ہے اور اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اپنی رضا کو اللہ نے نماز میں پوشیدہ رکھا ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا سوال ہوگا وہ نماز ہوگی، اور اگر ہمارے پاس نماز ہی نہ ہو تو بتائیے کہ پھر ہمیں کیا چیز بخشوائے گی۔ اگر ہم پہلے ہی اسٹیپ پر پکڑے گئے، اللہ کے حضور گرفتار ہو گئے، آگے کیا امید کی جا سکتی ہے جب نمازوں میں ہی کمی ہے، اور چیزیں ہمارے لیے کیا کام آئیں گی؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم پابندی سے نماز پڑھیں، اللہ کو راضی کریں، نماز بالکل نہ چھوڑیں۔ آج سے وعدہ کر لیں کہ ہم 5 وقت کی نماز انشاءاللہ تبارک و تعالی ضرور پڑھیں گے۔ 3 گھنٹے کی فلمیں دیکھنے سے بہتر ہے کہ آپ 5-10 منٹ نماز پڑھ لیں۔ گپے شپے مارنے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لیں۔ فضول کاموں میں مشغول ہونے سے بہتر ہے کہ نماز پڑھ لیں۔ نماز پڑھنے سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، اور فضول کاموں سے سوائے وقت ضائع ہونے کے کچھ نہیں ہوتا۔ میں یہ ساری باتیں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کہہ رہا ہوں، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ایصال ثواب کے لیے اپنی والدین کے لیے، اپنے آباء و اجداد کے لیے، میرے آقا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایصال ثواب کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔